وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الأمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کرنے کا موقع عطا فرما دیا. مبارک دن ہے، جمعے کا دن، مبارک دن. جگہ اور مقام مسجد، مبارک جگہ. ایمان والے ویسے ہی مبارک ہیں. طہارت کاملہ کے ساتھ حکم یہ ہے کہ جمعے کے لیے غسل کیا جائے، اچھا لباس پہنا جائے، خوشبو لگائی جائے اور پہلی ساعت میں مسجد میں حاضر ہو جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے وہ شانیں، وہ صفتیں، وہ کمال، وہ خوبیاں عطا فرمائی جن کا شمار کرنا مشکل ہے. میں حضور کی صفات عالیہ میں سے آج ایک صفت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. اس کا تعلق حضور کی سیرت پاک کے ساتھ ہے، جس سیرت کو اللہ نے پوری مخلوق کے لیے نمونہ بنایا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اور جس نے بھی اپنی زندگی رسول پاک کی اسوہ حسنہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کی، اللہ کا محبوب بن گیا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میری پیروی کرو، اللہ تمہارے ساتھ پیار کرے گا. پھر ٹینشن دنیا کی ختم ہو جائے گی، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اگر زخم میں کیڑا ہے وہ گر جائے تو اس سے بھی اٹھا کر زخم میں رکھے گا. رب نے یہ تیری خوراک بنائی ہے. تجھے تیر لگیں گے، پتھر لگیں گے، تو مسکرائے گا. ٹھوکریں کھا کر گرے گا تو الحمدللہ کہے گا، روئے گا نہیں، الحمدللہ. تیرے دل کی کائنات بدل جائے گی، سوچ بدل جائے گی، فکر بدل جائے گی، زاویہ نظر بدل جائے گا. سبحان اللہ. دنیا نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے، عرب کے بدو بدھو الف باتا نہیں جانتے، تہذیب و تمدن سے ناواقف، جنگل میں پیدا ہوئے، جنگل میں ہی زندگی گزار رہے. ماں باپ بھی جائے، خود بھی جائے، اولاد بھی جائے. لیکن جب اس نبی کی بارگاہ میں آ گئے، آج وہی صحابہ دنیا کے امام ہیں. قربان جائیے. قرآن پاک کے مشکل ترین مقامات اگر سمجھنے ہو تو صحابہ سمجھائیں گے. جو بچیوں کو زندہ در گور کرتے تھے،
بچی پیدا ہوئی، خبر ملی، گڑا کھوٹا باہر جا کر بچی کو رکھا، مٹی ڈال دی، اتنا بے رحم، اتنا سخت دل بار۔ اللہ اکبر! کیا وجہ ہے کہ رات کو اس زمانے میں لائٹ بہت کم تھی، چراغ بھی کسی گھر میں جلتا تھا، اندھیرا کمرہ ہے، میرا رسول گشت کرتا ہوا ان کے مکانوں سے گزرتا ہے تو رونے کی آواز آتی ہے۔ یہ رونا کہاں سے آ گیا؟ یہ دل اتنا نرم کیوں ہو گیا؟ جھوٹ بولنے والا سچ بولنے کے لیے کیوں مجبور ہو گیا؟ کچھ سمجھنا؟ کوئی اندر آ گیا ہے، راز آ گیا ہے، اور راز کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد عربی خاتم النبیین ہے۔ مان لیا، اللہ کو مان لیا، رسول اللہ کو مان لیا، دین کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، اسلام کو مان لیا، کوئی پروگرام زندگی کا نہیں، وہی ہے جو اللہ اور اس کا رسول عطا فرماتا ہے۔ آزان ہوتی ہے، مسجد کھچا کھچ بھری گئی، بھوکے ہیں، پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، مسرور ہے، جنگل میں پڑے ہیں، پانی نہیں ہے، خوش ہے، ادھر بیٹا ذبح ہو گیا، ادھر بھائی مر گیا، شہید ہو گیا، چہرے پر کوئی ملال نہیں، اس لیے کہ وہ بھی جنت میں گیا، وہ بھی جنت میں گیا، اور یہ بھی جنت کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ زندگی کے انداز کس نے بدل دیے؟ اللہ کے رسول کے قانون نے بدل دیا، قرآن نے بدل دیا، اسلام نے بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ عمر نہیں ہے جو تلوار لے کر نبی کی تلاش میں نکلتا تھا، آج وہ عمر ہے کہ نبی یہاں سے پکڑ کر کھینچ رہا ہے، جھک جاتا ہے۔ یوں کہو عمر کو عمر مل گئی، عمر کو کہاں سے؟ نبی کی دربار کہاں سے عمر ملتی ہے، نئی زندگی ملتی ہے، ایسی زندگی ملتی ہے جو موت بھی چھین نہیں سکتی۔ سبحان اللہ! میرے نبی نے موت کو بھی مسیحا بنا دیا۔ سبحان اللہ! حضور کا وصف ہے تواضع، عاجزی۔ میرا رب عاجزی سے پاک ہے، میرا رب عاجزی سے پاک ہے، وہ متکبر ہے، اور ہر نمازی اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتا ہے، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے ہیں اللہ اکبر، مؤذن کھڑا ہوتے ہیں اللہ اکبر، مکبر کھڑا ہوتے ہیں اللہ اکبر۔ سبحان اللہ! حقیقی بڑا ہو، اس کے مقابلے میں کوئی بڑا نہیں ہے، سارے بڑے چھوٹے ہیں، جو بڑا سمجھتا ہے وہ سب سے چھوٹا ہے۔ میرے نبی نے کبھی اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھا، تواضع ہے۔ میرے رب نے حکم دیا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ میرے پیارے نبی، ایمان والوں کے لیے اپنا پہلو جھکا دیجئے۔ جناح پہلو کو کہتے ہیں، وخفض کا معنی جھکا دیجئے، نرم پہلو بنا دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر! ایک شخص آیا حضور جمعے کے لیے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ مجمع میں آیا، کہتے ہیں میں دین کے بارے میں سمجھنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں دین کیا ہے۔ اب میں یہ کسی نے سنو کو بیٹھ جا بابا جمعے کے بعد ملنا، یہ تواضع نہیں ہوگی، نبی کی شان ہی نرالی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ دین سیکھنے کے لیے آیا ہے، میرے مصطفیٰ نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، اتر کر نیچے آ گئے، فرماتے ہیں حضور کے لیے کرسی لائی گئی، آپ کرسی پر بیٹھے اور مجھے دین سکھایا، اس کے بعد حضور نے منبر پر جا کر خطبہ پورا کیا۔ یہ ہے وخفض جناحک، اے میرے نبی اپنے پہلو کو ایمان والوں کے لیے نرم کر دیجئے۔ دوسرے لفظوں میں میں یوں کہہ سکتا ہوں، اے نبی تیری پرواز تو بڑی بلند ہے، یہ تیرے غلام باہر تو جا نہیں
نیچے تشریف لائیے، یہ میں آپ نیچے تشریف لائیے۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ نے جو حکم حضور کو دیا ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ تواضع ہے۔ ورنہ جبریل میرے نبی کی براق کے لگام تھامتا ہے، میکائیل میرے نبی کے براق کا رکاب تھامتا ہے، یہ فرشتے میرے نبی کی خدمت پر مامور ہے، اور تو آسمانوں کی جنت کی عرش کی سیر کرنے والا ہے، یہ تو وہاں نہیں پہنچ سکتے، ذرا نیچے آ کر ان کے پاس میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ جن کے پاس کپڑا نہیں تن ڈھانپنے کے لیے، لقمہ نہیں پیٹ بھرنے کے لیے، پیارے تو ان کے پاس بیٹھا کر، یہ اصحاب صفہ ہے، غریب ترین لوگ ہیں، گھر نہیں، بیوی نہیں، بچے نہیں، کاروبار نہیں، کوئی معاشرے میں عزت اور مقام نہیں، لیکن آج جبریل بھی رشک کر رہا ہے، ابو ہریرہ میرے پاس نبی نہیں بیٹھے، تیرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں۔ ابو ذر غفاری ہے، بلال حبشی ہے، صہیب رومی ہے، سلمان فارسی ہے، یہ وہ صحابہ عبد الرحمن بن عوف جیسے جو اصحاب صفہ میں سے ہیں، اس چبوترے پر بیٹھتے تھے، غریب تھے، بھوکے تھے، پیاسے تھے، ننگے تھے، میرا نبی جب بھی آتا ہے ان کے پاس آ کر بیٹھا ہے۔ اصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، یہ رات دن میرا ذکر کرتے ہیں اور میری رضا کے طالب ہے، ان کا اور کوئی مطبع نظر نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے، میں انہیں پسند ہوں، پیارے تو بھی ان کے پاس بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ۔ جبریل امین کو 2-4 گھڑی ملتی ہے بیٹھنے کے لیے، پیغام لاتا ہے، پہنچاتا ہے، بس چلا جاتا ہے، اسے زیادہ مجلس حضور کی نہیں مل سکی، یہ تو ساری زندگی کے ساتھی ہے نا۔ سبحان اللہ۔ واخفض جناحک، مومن کی شان کیا ہے؟ یہ ریشم سے نرم بھی ہے اور فولاد سے زیادہ مضبوط بھی ہے۔ فوجی جوان محاذ پر ہو تو وہاں نرمی دکھائے نہیں، وہاں اسے فولاد کی طرح سخت ہونا چاہیے، کیونکہ مومن کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر آ جائے فولاد ہے مومن، اور اپنے دوستوں میں ریشم ہے مومن۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، ایسی قوم کی رب تعریف فرما رہا ہے جو ایمان والوں کے لیے نرم ہے، کافروں کے لیے سخت ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت ملے گا انشاءاللہ تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نبی نے جو شاگرد تیار کی ہیں، جو مرید میرے نبی نے سنوارے اور بنائے ہیں۔ دیکھو نا، ایک بات سمجھو، کپڑا درزی کو دے کر آ جاتے ہو تب بناتا ہے، کپڑا درزی کے حوالے کر دیا، اس نے کاٹا مرضی سے، چلائی کینچی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اگر آدمی کہ میں بڑا قیمتی سوٹ لایا ہوں، اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پریشان ہو جائے اور کپڑا لے کر بھاگ جائے تو کبھی لباس نہیں تیار ہو سکتا۔ بیمار ہو جائے آدمی، ڈاکٹر نے تو اس میں فوراً داخل کرو، ہسپتال میں داخل کرا دیا، بھائی تم جاؤ، گھر والے چلے گئے نا۔ کسی کے حوالے کیا جائے تو وہ کام کرتا ہے، مرید پیر کے حوالے نہ کرو، کام نہیں کرے گا۔ زیادہ نعرے نہ لگائے، مجھے بات کریں، جب تک مرید اپنے آپ کو پیر کے حوالے نہیں کرے گا، پیر اس پر اپنا کام نہیں کر سکتا۔ صحابہ نے نبی کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا، رسول اللہ نے انہیں چن کر آسمانوں تک پہنچا۔ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ حضور معراج کو گئے اور جنت میں حضرت بلال کے جوتوں کی آہٹ سنو، حضرت زید قرآن پاک پڑھ رہے تھے، حضور نے ان کی قرات سنی، تیار کیا ہے نا، فرمایا عمر میں تیرا محل جنت میں دے کر آیا ہوں، اور تیرے محل کے لان میں سبزے پر ایک حور کو وضو کرتے ہوئے
کرتے ہیں علی تو اس بات سے خوش نہیں کہ جنت میں میرے گھر کے سامنے تیرا گھر ہو؟ حضور نے سب کے پلاٹ، سب کے مکان، سب کے محل تیار کر دیے اور ہمیں فرمایا تم بھی چاہتے ہو تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کرو، ہر سبحان اللہ کے بدلے ایک درخت جنت میں پیدا ہوگا، وہ تیرے ہی ملک ہوگا۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، بڑے نازک مزاج ہے نا، سبحان اللہ۔ نبی پاک کی کیا تواضع ہے جی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا حضور جب گھر پہ تشریف لاتے تھے تو حضور کی کیا مصروفیت ہوتی؟ باہر والے اندر کی حالات نہیں جانتے۔ سبحان، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور ہمارے کام کاج میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے تھے، کبھی برتن دھو لیے، کبھی آٹا گوندھ دیا، اور جو عرش کی سیر کرنے والا ہے اپنی بکریوں کو خود دودھ دھوتا ہے، چارہ خود ڈالتا ہے۔ کیا بنا ہوا؟ بڑا ہو تو چھوٹا کام کرے، یہ تواضع ہے، ورنہ مزدور ساری زندگی ٹوکرا اٹھاتا ہے، وہ تواضع نہیں ہے، وہ مجبور ہے۔ بڑا ہو کر چھوٹا کام کرے، یہ تواضع ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عروہ نے دیکھا خلیفۃ المسلمین ہے، 22,000 مربع میل پر حکومت کرنے والے، ان کا نام سن کر کیسر و کسریٰ اپنے تخت پر کانپتے ہیں۔ خلیفۃ المسلمین ہے، وزیر اعظم بھی ہیں، صدر مملکت بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ کیا دیکھا؟ حضرت عمر نے مشکیزہ پانی کو اٹھایا ہوا ہے کندھے پر اور لے جا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں عمر آپ تو امیر المومنین ہیں، آپ کو تو یہ مناسب نہیں۔ فرمانے لگے عروہ میرے پاس بڑے بڑے وفد آتے ہیں، بادشاہوں کے بڑے بڑے میرے پاس سفیر آتے ہیں، بڑے بڑے سردار آتے ہیں قبیلوں کے، میرے نفس میں کچھ نخوت سی پیدا ہوئی ہے، میں اس کا علاج کر رہا ہوں، یہ میرے نبی کے تیار کرتا ہوں، یہ میرے نبی کے تیار۔ ابو ہریرہ نے حدیث بیان کی، عمر فاروق نے درہ نکال لیا، میں تیری پشت پر ماروں گا، جا کر گواہ تلاش کر کے لا۔ کسی اور نے بھی سنی ہے کہ تو من گھڑت حدیث سے نہ عام کرنا۔ اللہ اکبر، عمر فاروق غصے میں آ گئے، ابو ہریرہ ڈر گئے، دوڑتے پھرتے صحابہ سے میں نے یہ حضور سے سنا ہے، کسی اور نے سنا؟ انہیں کہا جی میں نے بھی سنا ہے، انہیں کہا میں بھی سنا، انہیں میری جان بچاؤ، عمر کے پاس چلو، ورنہ میری تو جان گئی خطرے میں۔ وہ عمر اتنا سخت، اتنا قریب اور امیر المومنین ہونے کے باوجود مشکیزہ بھر کر پانی کا لا رہا ہے، اور سوچنے والا سوچے گا اپنی ضرورت کے لیے پانی بھرا ہوگا، کوئی تواضع نہیں ہے؟ نہیں، ایک انصار کی خاتون جو خود مشکیزہ نہیں بھر سکتی، اس کے مٹکوں میں جا کر پانی ڈالا ہے۔ یہ خلیفۃ المسلمین ہے، نبی کی صحبت ملی ہے، قرآن پڑھا ہے، غیب سے رب نے فیض عطا فرمایا، آج زندگی بدل گئی۔ سبحان جناب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبی شریف کے ملک ہے، لیکن اتفاق سے اس کا پرنالہ جو ہے وہ راستے پر گرتا ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو نمازی مسجد کو آتے ہیں، ان کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، لوگوں نے شکایت کر دی، حضرت عمر فاروق نے کہا یہ پرنالہ اکھاڑ دو، پرنالہ اکھڑ گیا۔ حضرت عباس آ گئے رضی اللہ تعالیٰ، دیکھا، فرمایا عمر یہ پرنالہ رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا، پسینہ پسینہ ہو گیا عمر۔ عرض کرتے ہیں عباس میرے نبی کے چچا، میرے کندھوں پر چڑھ اور جہاں پرنالہ تھا وہیں لگا، میں رسول اللہ کا پرنالہ تو نہیں اکھاڑ سکتا۔ یہ عرضی کہاں سے آ گئی؟ آج تمہیں کسی
نظر آئے گی؟ کسی بڈیرے میں آئے گی؟ کسی جاگیر سرمایہ دار میں یہ ایسی نظر آئے گی؟ نہیں، ہمارے اندر نہیں، جو مولوی ہیں پیر ہیں ہمارے اندر بھی نہیں۔ یہ کمال ہے اس گروہ کا جس کو نبی پاک نے تیار فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے تعجب کی بات ہے۔ میں نے جب پڑھا میں حیران رہ گیا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر بیت المقدس آپ کو دعوت دی گئی کہ آئیے، یہاں کے عیسائی کہتے ہیں ہمیں جنگ کی ضرورت نہیں، لڑنا نہیں چاہتے، ہم چابیاں دے دیں گے، اپنے خلیفہ کو بلاؤ۔ جو ہم نے انجیل میں تورات میں ان کی نشانیاں پڑھی ہیں خلیفہ وقت کی، اگر وہ ان میں پائی گئی تو ہم بیت المقدس کی چابیاں دے دیں، اور یہ تم نے بغیر تلوار کے فتح کر لی، اور اگر اس میں وہ خوبی نہیں ہوگی تو پھر ہم لڑیں گے، کیونکہ یہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا جس کا ذکر ہماری کتابوں میں آئے۔ اب یہود و نصارہ منتظر ہے، سپہ سالار اعظم نے خط لکھا، حضور خود تشریف لائے، حضرت عمر فاروق اونٹ پر سوار ہوئے، اور اس علاقے میں شام کے علاقے میں اونٹ کی سواری کو کم سمجھا جاتا ہے، گھوڑے کی سواری کو عزت والا سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اونٹ پر سوار ہوئے، جو قمیص پہنی ہوئی تھی اس کو پہبند لگے ہوئے تھے۔ جتنے بیٹھے نا میرے سگے، ہم نے کبھی پہبند والا کپڑا نہیں پہنا جی، رونا بھی روتے مہنگائی کا، غربت کا۔ کہاں ہے مہنگائی؟ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی قمیص پر پہبند لگے ہوئے ہیں، اور کپڑے کے نہیں، کہیں چمڑے کا پہبند لگا ہوا ہے، یعنی پہبند لگانے کے لیے کپڑے کا ٹکڑا نہیں ملا، چمڑے کا پہبند لگا دیا ہے۔ سپہ سالار اعظم اپنے سپاہیوں کو، فوجیوں کو لے کر استقبال کے لیے نکلے، اور ترکی گھوڑے بڑے قیمتی ہیں جنہیں مرزور کہتے ہیں، وہ لے کر آئے۔ انہیں پتہ تھا کہ آپ اونٹ پر تشریف لا رہے ہیں۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ کون آ رہا ہے؟ وہ عمر جس کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ آج بھی شیطان عمر کا نام نہیں لے گا، جو عمر کا نام لے گا پسند نہیں کرے گا، سمجھے یہ شیطان ہے۔ حضور نے فرمایا تھا عمر تو جس راستے سے آتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں نے کہا، ایک بیماری کا علاج سنو، بزرگوں نے کہا جس نوجوان کو بدخوابی کی شکایت ہو نا، رات کو اس کا لباس گندا ہو جاتا ہے، ہر روز دوسرے روز نہانا پڑتا ہے، یہ بھی بیماری ہے۔ علاج سنو، کیپسول نہیں، ٹیکے نہیں، گولیاں نہیں، اس انگلی کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کر درود پاک پر اس کو دم کرو، اور اپنے سینے پر پہلے عین لکھو، پھر میم لمبا کر کے ناک کے ارد گرد اس کا حلقہ بناؤ، پھر آگے رہ لکھ دو، شیطان آپ کو نہیں آئے گا۔ سیاہی سے تو نہیں لکھا کہ موجود ہے، تو نے خط بنایا انگلی کے ساتھ خالی، عمر کا نام آ گیا تیرے سینے پر، شیطان نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا ہے کہ شام کے ساتھ غلام ایک ساتھ ہے، فرمایا ایک منزل میں سوار، ایک منزل تو سوار، ایک منزل میں پیدل، ایک منزل تو پیدل۔ اور یہ بات یہود و نصارہ کی کتابوں میں لکھی تھی، جو آخر زمان پیغمبر کا نائب آئے گا بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، وہ خود پیدل ہوگا، اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا۔ اور ہم نے اسلام کو سمجھے ہی نہیں، ہم نے تو اسلام کے علم برداروں کو بھی نہیں سمجھا، سمجھ جاتے ہماری زندگی بدل جاتی۔ اب جب استقبال کے لیے آئے، انہوں نے گھوڑا پیش کیا، کہا جی لباس پھٹا ہوا ہے، پہبند لگے ہوئے ہیں، یہ اتار دو، یہ ہم قیمتی لباس لائے، یہ پہن لو۔ ہم لباس کی فکر کرتے ہیں نا،
بڑی فکر کرتے ہیں. آج تو دور ہی لباس کا ہے. کوئی معیوب بات نہیں ہے حلال رزق سے ہو، یہ شرط ہے. حضور نے فرمایا 10 درہم کا کپڑا خریدا، 9 درہم حلال، 1 درہم حرام، کوئی نماز قبول نہیں. حلال ہو حلال. سمجھے نہیں سمجھے؟ عمر فاروق کو عرض کرتے ہیں گھوڑے پر سواری فرمائے، یہ عزت والی سواری ہے. لباس تبدیل فرمائے، ہم لباس اچھا لائے ہیں. حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں اتنی روشنی آئی، غضب کی آئی. اپنے سپہ سالار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرماتے ہیں ہماری عزت سواری کے ساتھ نہیں، ہماری عزت لباس کے ساتھ نہیں، ہماری عزت اسلام کے ساتھ ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم جہاں بھی ہیں باعزت ہے، کافر جہاں بھی ہے ذلیل ہے. مسلمان جہاں بھی ہے عزت والا ہے. اسلام عزت ہے، قرآن عزت ہے، نبی ہماری عزت ہے، ہمارا دین دھرم عزت ہے. اس نے ہمیں پاکیزہ بنایا، انہیں ہمیں صاف ستھرا بنایا، اندر سے کفر شرک بٹایا، فسق و فجور سے بچایا اور توحید کا شراب کا پیالہ پلایا. نبی کی محبت ہمارے سینے میں اس کو بسایا. الحمدللہ مومن سمجھ جائے، اپنے آپ کو پہچان جائے کہ میں کیا ہوں، بڑی عزت والا ہے. بشر جب چیرہ خاک دامے پڑا تو یہ اس کی فروت نہیں ہے، مگر نہ قندیل عرش پر بھی اسی کی جلوے کی روشنی ہے. ہم خود ذلت کے گڑھے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، میرا اللہ کا رسول ہمیں عزت دیتا ہے. سبحان. حضور کی تواضع میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور بعض دفعہ دراز گوشت پر بھی سواری فرما لیتے تھے. دراز گوشت پتہ ہے کس کے؟ گدھے کو کہتے ہیں. یہ غریبوں کی سواری ہے. تو نبی پاک اپنی شان کے باوجود غریبوں کی سواری پر. اور پتہ ہے آپ کے گدھے کتنے تھے، گھوڑے کتنے تھے؟ اللہ رحمت نازل فرمائے صحابہ کرام نے میرے نبی کی ایک ایک چیز گن کر محفوظ رکھی ہے، اور 1400 سال سے علماء اس کی حفاظت پر معمور ہیں. کاش کے علماء کی قدر قوم بھی سمجھتی کہ یہ ہمارے کس چیز کے محافظ ہیں، دین کے محافظ. حضور کے 3 دراز گوشت تھے اور حضور کے 15 سے زیادہ گھوڑے تھے. بھیا کا وقت نہیں، کل اور 9 بکریاں. کب انشاءاللہ میں یہ بھی ذکر کروں گا. آج تو میں گدھے کا ذکر کرتا ہوں. وہ میرے نبی کا گدھا اس قابل ہے کہ منبر پر بیٹھ کر ذکر کیا جائے. بعض انسان ایسے ہیں جن کا ذکر کوئی شریف آدمی کرنا پسند نہیں کرتا. نبی کا گدھا وہ ہے. جب خیبر میں حضور نے فتح فرمایا نا، خیبر، یہ گدھا خود آ گیا. اس نے کہا میرا جو بڑا دادا تھا نا جد، اس کی نسل میں سے 60 گدھے پیدا ہوئے، ان میں سے میں آخری ہوں. اب میری کوئی آگے اولاد نسل نہیں، اور نبیوں میں سے آپ آخری کرنا ہے. اور خیبر کا گدھا بھی نبی کو خاتم النبیین مانے، اور یہ گروہ نہ مانے. گدھے سے گئے گزرے. اس گدھے نے کہا میرے جد کی اولاد میں سے 60 ہوئے ہیں، 60 پر ہی نبیوں نے سواری کی ہے. اب اس کی اولاد میں سے صرف میں باقی بچا ہوں، اور میں ایک یہودی کا ملک ہوں. میں نے یہودی کو کبھی اپنے اوپر سوار نہیں ہونے دیا. یہ خاتم النبیین کی جگہ ہے، وہ سواری فرمائیں گے. اور گدھا اتنا ہوشیار، اتنا بہادر. گدھا جب بھی چڑھنا چاہتا تھا میں اچھلتا کودتا تھا، وہ گر جاتا تھا. میں نے کہا میں اس پشت پر کوئی اور نہیں چڑھے گا. اچھا حضور نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہتا یزید بن شہاب. گدھے کا نام کیا ہے؟ یزید کو میں گدھا نہیں کہہ سکتا، یزید کا نام گدھا ہے.
عزت ہے. نہیں نہ سمجھ میں آئی؟ اللہ جانے کیا انجام ہوگا. اللہ کی صفت کرتے ہیں نا، استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی پاک کو یہ نام پسند نہ آیا، فرمایا تیرا نام میں بدلتا ہوں، آج کے بعد تیرا نام ہے یعفور. اور گدھے کا نام حضور نے یعفور رکھ دیا. سبحان اللہ. اچھا مجھے یہ تو بتاؤ، نبی پاک گدھے کی زبان جانتے ہیں؟ بولو نا. گدھے سے جو باتیں کر رہے ہیں، گدھا اپنی بات بتا رہا ہے حضور سے، تو یہ حضور جان کر اسی لیے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ دو جو اونٹ کی زبان جانتا ہے، جو نبی ہرنی کی زبان جانتا ہے، جو منبر والے کھجور کے خشک تنے کی زبان جانتا ہے، جو پرسوں کی زبان جانتا ہے، جو درختوں کی زبان جانتا ہے، وہ اپنی امت، ساری امت کی زبان جانتا ہے. اور حضور کی امت کہاں کہاں تک ہے؟ انسان ہی نہیں، جنات کی اپنی زبان ہے. جنات نے حضور کو رات کو دعوت دی ہے. جھگڑا تھا دو قبیلوں میں، صلح فرمائے. حضور عبداللہ بن مسعود کو لے کر گئے، فرمایا یہاں بیٹھ جا، اور زمین پر دائرہ کھینچ دیا. اس کے اندر کوئی نہیں آئے گا، باہر تو نے نہیں نکلنا. یہ نبی کی دائرہ کھینچنے سے کون سا قلعہ بن گیا، یہ رب جانتا ہے. یہ رب جانتا ہے. جنات آتے تھے لیکن اندر بھی داخل ہو سکتے. جہاں نبی کی انگلی لگ گئی ہے، مجال نہیں کوئی جن اندر داخل ہو سکے. تیرے گھر میں کیوں آتے ہیں؟ تو بھی اللہ کے رسول کا دامن تھام لے، تیرے گھر کی قدم نہیں رکھ سکیں گے. اب میرے کمرے میں ایک دفعہ آئے اور اللہ میرے پاس رہتا تھا، انہیں دروازہ کھینچا، دروازہ نہیں کھولا. میں نے کہا شاید کنڈا لگا ہوا ہے. میں نے خود دیکھا کنڈا نہیں ہے، میں نے دبایا، دروازہ کھل گیا. اس کو بلا لیا. پھر میں نے اسے تنہائی میں کہا بابا میں یہ کمرہ نہیں چھوڑ سکتا، مہربانی کرو کہیں اور چلے جاؤ، تم ہی کو جگہ بدل لو. اور اس وقت بھی مجلس میں جنات موجود ہیں، نیک جن جو میری تقریر سن رہے ہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں، انہیں دوسرے بات ہمیں مٹی سے پیدا، انہیں آگ سے پیدا کیا. وہ بھی نیک ہے، جملہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یعفور حضور نے نام رکھا اور اسے حضور نے قبول فرما لیا. اس نے کہا ہماری میرے جد کی پشت میں سے صرف میں باقی ہوں، آخری میں ہوں، اور نبیوں میں سے آپ اللہ اکبر. ایک گدھے کے علم میں یہ بات کہاں سے آ گئی؟ یہ خاتم النبیین ہے. اور سنیے، میرے باپ پیغمبر نے اس پر سواری فرمائی اور وہ حضور کے پاس رہا، پوری زندگی مبارک حضور کے پاس رہا. اور بات سنو، حضور نے کسی بھی صحابی کو بلوانا ہے نا، اتفاق سے کوئی ایسا صحابی نہیں جس کو بھیجا جائے. تو اس یعفور کو فرماتے یعفور جا فلاں صحابی کو بلا کر لا. یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، جو میں بیان کر رہا ہوں. محقق الاطلاق، اس بر صغیر میں حدیث کا علم لانے والے، پھیلانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شمسی تالاب کے پاس ہے. یہ وہ تالاب ہے جہاں سرکار دو عالم نے رات کو وضو فرمایا تھا اور خواب میں شمس الدین التمش نے دیکھا تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آئی کہ کہاں وضو آپ فرما رہے ہیں. اس نے حضرت خواجہ قطب الافطاب سے پوچھا. خواجہ قطب الافطاب کا نیاز مند تھا، وقت کے بادشاہ سلاطین زمانہ درویشوں کے قدم دبایا کرتے تھے. رات کو ان کی حکومت یوسف کے ساتھ چلتی تھی، قانون رب کے رسول کا چلتا تھا. سبحان اللہ. خالد صاحب نے فرمایا چلو میرے ساتھ، وہ جگہ میں دکھاتا ہوں جہاں میرے نبی نے ابھی ابھی
فرمایا ہے، وہاں تشریف لائے اس میدان میں تازہ پانی تھا، فرمایا یہاں میرے نبی نے وضو کیا ہے، اس بادشاہ نے وہاں تالاب بنا دیا ہے، اب وہ آباد نہیں ہے لیکن بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات وہاں ہیں۔ شیخ عبدالحق رحمت اللہ علیہ کا مزار بھی وہی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وہ گدھا چلا جاتا، اس کو کس نے بتایا کہ صحابی کا یہ مکان ہے؟ یہ صحبت کا فیض ہے، انسان کو بھی ملتا ہے فیض، جانوروں کو بھی فیض ملتا ہے، بلکہ لباس کو بھی فیض ملتا ہے۔ قرآن پڑھ کر دیکھ لے، یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر میں چل رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کنعان میں بیٹھ کے فرمائے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ یوسف السلام نے کہا لے جاؤ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوا علی وجه ابی یأت بصیرا، میری قمیص لے جاؤ میرے ابا جی کے چہرے پر ڈالو، بینائی آ جائے گی۔ لباس میں برکت آئی کہ نہ آئی؟ لباس میں برکت، جانوروں میں برکت۔ اور یہی گدھا اس صحابی کے مکان پر جاتا ہے اور دروازے پر اپنا سر مارتا ہے، جو کچھ ہے وہ تو حاضر ہے، بول نہیں سکتا۔ صحابی دروازہ کھولتے ہیں، حضور کا گدھا پہچان کر سمجھ جاتے ہیں یہ مجھے بلانے کے لیے ہے، اور تو موبائل سے ٹیلی فون سے کام لیتا ہے، میرا نبی گدھے سے نہیں کام لے دیتا ہے۔ ایک بات کہہ کر آگے جاؤں گا، میرے نبی اس گدھے کو بھیجا، وہ چلنے کے لیے نہیں نکل گیا، وہ کسی اور شہر تماشے کے لیے نہیں گیا، وہ کسی اور مکان پر بھی نہیں گیا، اس گدھے نے اسی صحابی کے دروازے پر جا کر سر مارا ہے۔ یہ نبی کی اطاعت ہے، اگر ہم اطاعت کر لیں تو پھر گدھے چلنے پڑیں گے، نہیں کریں گے تو گدھے سے بھی گئے گزرے۔ آج اتنی مشکل پیدا ہو گئی کہ انعام مقرر کیا جاتا ہے، پھر بھی جی نہیں چاہتا نیک کام کرنے کا۔ انگلینڈ میں ایک ساتھی ہے، آپ کے پیر بھائی ہیں، وہ میرے سارے درس سنتے ہیں، پھر رات کو لکھتے ہیں، اور ہفتے میں ایک دن مقرر کیا ہے، ان کے پاس لوگ جب ہوتے ہیں وہ سناتے ہیں۔ کل ان کا ٹیلی فون آیا، ایک حدیث پاک میں نے بیان کی تھی اپنے درس میں، من تمسک، آج پھر بیان کرتا ہوں، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ ہم انعام دیں گے اپنی حیثیت کے مطابق، اللہ کا نبی انعام دے گا اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہم کہیں گے ہم عمرے کا ٹکٹ دیتے ہیں، نبی کہتا ہے میری سنت پر عمل کر 100 شہید کا ثواب لے۔ 100 شہید، ایک شہید ہی جنت میں جانے والا ہے۔ شہید کے لیے جنت کے راستے آسان ہیں، راستے آسان اس کے لیے ہے جو نفس کے گھوڑے پر سوار ہو کر، بزرگ فرماتے ہیں نفس کو برا نہ سمجھو، یہ تیری سواری میں کام آ جائے، یہ تجھے لے جائے گا جہاں جانا چاہتا ہے۔ نفس کی بات نہ مانو، یہ حاکم نہیں، یہ محکوم ہے، یہ طالب نہیں، یہ مطلوب نہیں، یہ طالب ہے۔ اس کو پیچھے رکھو، روح کو آگے رکھو، نفس کو پیچھے رکھو، روح کو آگے رکھو، نفس کے تقاضے پیچھے رکھو، روح کے تقاضے آگے رکھو، روحانی لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ روحانی لوگوں میں شامل ہو جائے گے۔ خیبر کا دروازہ جسے عرب کے 40 نوجوان نہیں اٹھا سکے، حیدر کرار نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا۔ کیوں؟ فرمایا ما کلا تو باب خیبر بقوت جسدانیت بل بقوت روحانیت، میں نے جسم کی طاقت نہیں خرچ کی، یہ میرے روح کی طاقت ہے۔ روحانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ، وکونوا ربانیین، روحانی بن جاؤ، ربانی بن جاؤ۔ یہ زندگی خوبصورت، قبر روشن، آخرت کی تو فکر ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ کمزوری اپنی ہے، اس کو دور کرو۔ عوام پر جانا ہے تو پھر جو بڑے
صحابہ کی عظمت، نبی کی تعلیم، میرے نبی کی تربیت، صحابہ کی اخلاق، فیض نبوت، قربان جاؤ۔ دو صحابی بیٹھے ہیں، ایک حضرت بلال ہے، ایک حضرت ابو ذر غفاری۔ یہ میں اس کتاب سے روایت کر رہا ہوں جو آج سے 1000 سال پہلے لکھی گئی۔ یہ داتا علی حجویری کے استاذ ہیں، اور کشف المحجوب جو داتا صاحب کی شرح آفاق کتاب ہے، اس میں اپنے استاذ گرامی کا ذکر بڑے ادب سے کرتے ہیں، علامہ قشیری رحمت اللہ علیہ۔ اس کتاب سے میں یہ آپ کو روایت سنا رہا ہوں۔ ہاں، وہ بات تو میں پوری نہ کر سکا۔ اس حدیث پاک کو جب سنا نا، انگلینڈ کے ایک آدمی نے، اس نے کہا میں بھی تو سنت کے خلاف کرتا ہوں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ افضل صاحب آج کے بعد میرا وعدہ ہے میں خط بنوا لوں گا، داڑھی کبھی نہیں بنواؤں گا۔ دیار غیب میں میری بات کوئی آدمی حدیث کے حوالے سے سنا رہا ہے، وہاں ایک آدمی توبہ کر رہا ہے، اور منبر پر میں چیخ چیخ کر بوڑھا ہو گیا ہوں، مجمع میں حرارت ہی نظر نہیں آتی۔ دوستوں، میں خلوص کے ساتھ بات کرتا ہوں، میں کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، میری یہ نیت نہیں ہے، میں تمہارے فائدے کی بات کرتا ہوں۔ تمہارے درجے بلند ہوں گے، تمہارے درجے بلند ہوں گے، نبی پاک راضی ہوں گے، اللہ راضی ہوگا۔ کیوں نفس کے جال میں اپنے آپ کو پھنسایا ہوا ہے؟ یہ توڑ لو۔ لا یخافون لومۃ لائم، قرآن کہتا ہے ایمان والوں کی یہ شان ہے، کوئی ملامت کرے اس ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے، جو کوئی کہتا ہے کہتا ہے۔ آخر کہنے والا ایک دن خاموش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کب تک کہے گا؟ لا یخافون لومۃ لائم والی صفت کو پیش نظر رکھو، اور یہ نہ دیکھو کہ لوگ کیا کہیں گے، آپ یہ کہو قیامت کے دن اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہے گا۔ یہ سوچو، اللہ اور اللہ کا رسول کیا کہے گا۔ ابو ذر غفاری اور حضرت بلال بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ حضرت بلال ہر حال اجنبی ہے۔ ابو ذر غفاری کو غصہ آ گیا، کس بات سے آیا؟ آ گیا حضرت بلال کو انہوں نے رنگ کا اور کالی ماں کا تانا دیا، تو حبشن کا بیٹا ہے۔ حضرت بلال نے فوراً جا کر حضور کی خدمت میں عرض کر دیا، دل آزاری ہوئی نا، دل آزاری نہ کرو، مسجد ڈھا دے، منتر ڈھا دے جو کچھ ٹھہرا، ایک بندے آتا دل نہ ڈھائی، میرا رب دل وچ رہندا۔ دل آزاری بہت بڑا جرم ہے، دل آزاری بہت بڑا جرم ہے۔ ہمارے بزرگ فرما گئے، صوفیاء کرام اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے نا، پھر مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ نیم محمد صاحب کی بھی متوجہ ہو رہی ہے نا، وہ وہاں سے کیا فرما رہے ہیں، سنا دیں یہ لوگوں کو میری بات، سنائے دیتا ہوں اللہ کے عشقوں کی بات۔ جے کہا ترتی مارن ہوئے ملک ویرانی، کو کافر دے سبزے سردے ندی رہ نہ پانی۔ یہ عشقوں کی بات ہے۔ جے کا اندر کیا ہے، پنجابی طلب استعمال کرو، بھام پڑ بچے یار، اندر عشق کا ایک طوفان ہے، کہتے صرف ہمارے تو ملک ویران ہو جائے، نہ ندی میں پانی رہے نہ سبزے رہے، جے ایک ترتی مارن۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی درد عطا فرمائے، یہ مانگا کریں، پیٹ خالی رہ جائے کوئی بات نہیں، بچے کی فیس نہیں دے سکے کوئی بات نہیں، دنیا سے درد لے کر نہ گئے،
آخرت تباہ و برباد ہے. جے کا دردی مارن ہوئے ملک ویرانی. پھر فرمانے راتی زاری کر کر روندے. یہ صحابہ کی شان ہے. راتی زاری کر کر روندے تے نیند اکھیں دی دھوندے. فجری اوگل ہار کا ہندے سب تو نیمے پہنے. یہ تواضع ہے نا. کوئی نہیں انہیں پہچانے کا کون ہے. میں تو بھی صحابہ کا بات بھی مکمل نہیں کر سکا. مجھے امت کے اولیاء کرام بھی تو یاد آ رہے ہیں. حضرت خواجہ ابراہیم بلخی جو چشتیوں کے سردار ہیں. اللہ حضرت فضیل بن عیاض کے مرید ہیں. فضیل بن عیاض عبد الواحد بن زید کے مرید ہیں. عبد الواحد بن زید حضرت حسن بصری کے مرید ہیں. حضرت حسن بصری علی المرتضیٰ کے مرید ہیں. یہ فیض آیا ابراہیم ادم بلخی کے پاس جو بلخ بخارا کی حکومت چھوڑ کر گدڑی پہن کر اللہ کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے. رب نے خضر اسلام کی ڈیوٹی لگائی. میرا دوست آ رہا ہے اسے اسم اعظم 70 سال 80 سال عمر گزر گئی. اسم اعظم کی خبر نہ لگی. اس نوجوان کو ملک چھوڑنے کی برکت سے اسم اعظم مل گیا. آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں کشتی پر سفر کر رہا تھا اور میرے بال سفید بکھرے ہوئے تھے. میرے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. گرد آلود تھا. اجنبی تھا. ایک مسخرہ اٹھا. اس نے میرے بال کھینچے. کہتا مجھے بڑا لطف آیا. یہ کیا ہے؟ ایک آدمی بال کھینچتا ہے, دھکا دیتا ہے, تھپڑ مارتا ہے, کوئی گستاخی کرتا ہے, کلمہ نازیبہ کرتا ہے, لطف آتا ہے کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے. میں تقریر کے ابتدا میں کہہ چکا تھا راز اگر مل جائے پھر زخم بھی مسکرانے والے ملیں گے. پھر دھکے کوئی دے گا تو بھی یہ دھشاش بشاش ہوگی. کیوں؟ یہ ادھر سے پیغام آیا ہے. منس بیگان کا ہرگز نلالم کہ بامن ہر چکر دا آنش نہ کر دے. یہ دھکا اس نے نہیں دیا, اس نے کہا اس کو مار. تیرا کرم ہے. کچھ دینا ہی چاہتا ہوگا نا. کچھ دینا چاہتا ہے, درجے بلند کرنا چاہتا ہے. کوئی بات نہیں, ایک اور مار لو. اللہ اکبر اللہ. فرماتے اس نے میرے ساتھ بڑا مذاق کیا حتیٰ کہ اس نے میرے سر پر پیشاب کر دیا. کہتے میں بڑا خوش ہوا. بھائی کوشش کریں اس سیڑھی پر چڑھنے کی, چڑھ جائیں گے. بات مشکل ہے, بات مشکل ہے. پھر یہ تمنا نہ کر کہ میں خاصوں میں سے ہوں. یہ خیال نہ رکھ کہ میرے درجے بلند ہو جائیں گے. یہ خیال نہ کر کہ مجھے قرب میں جگہ ملے گی. کہے میں ابھی ناقص ہوں اور ناقص ہی رہنا چاہتا ہوں. اس میں اعظم کے بعد اور بڑے شوقین ہوتے ہیں. کچھ وزیر یہ پوچھتے ہیں حضور کا دیدار ہو. ارے سنت پر عمل کر. حضور نے کوئی حکم دیا ہے مجھے دے. حضور کو دیکھا تو ابو جہل نے بھی ہے. حضور کو ملاق نے, مکے کے کافروں نے, مدینے پاک کے منافقوں نے نہیں دیکھا. کیا ہوا دیکھنے سے؟ یہ شریعت نہیں چاہتی. شریعت کا حکم ہے رسول اللہ کے راستے پر چل بس. آپ کو اس میں اعظم اگر پوچھنا چاہتا ہے تو میں بھی بتاتا ہوں. اللہ اس میں اعظم ہے. لیکن صرف گولی ہو نا, رائفل نہ ہو تو اس کو کیا فائدہ. جیب میں ڈالی ہوئی ہے, ایک نہیں پورا تھیلا بھرا ہوا ہے, رائفل نہیں ہے, اس گولی کو کیا کرنا ہے؟ گولی ہے نا. گولی ریفل میں ہو تو کام دیتی ہے. فریق الحلہ پڑھ کر انڈے کو دم کرے سونے کا بن جاتا ہے. سنا آپ نے؟ وہ گھر گیا نا, اس نے انڈے سارے اکٹھے کیے اور پڑھنے لگے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. چھو کچھ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا بابا فرید نے کچھ اور بھی پڑھا ہوگا. واپس آ گیا. بابا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے سامنے کون شریف پڑھا ہے, دم کیا ہے. رب نے اس انڈے کو سونے کا بنا دیا. انہوں نے کہا میں نے بڑا کون پڑھا ہے, میرا کوئی ایک انڈا بھی سونے کا نہیں ہوا. سارے محلے کے انڈے جمع کیے. ہاں بابا فرید نے فرمایا کل وہی ہے لیکن فرید کی زبان نہیں ہے. اس میں کوئی
جو میرے رسول اللہ نے اٹھا لی. فرمایا اب کون تجھے بچائے گا؟ اب تقدیر میرے ہاتھ میں رب نے دے دی ہے. گولی بغیر ریفل کے کام نہیں دیتی. اللہ تو بھی کہتا ہے، اللہ میں بھی کہتا ہوں، کہنے والا کہلوانے والا کہلوائے تو پھر بات بنتی ہے. کیسے کون کہے الف اللہ چنے دی بوٹی مرشد من میرے بچلائی ہوں. یہ بوٹی مرشد لگاتا ہے، پھر یہ بوٹی پھولتی ہے، پھر اس پر پھول آتے ہیں، پھر خوشبو پھیلتی ہے، پھر زمانہ جمع ہوتا ہے. ہم بھی اس کی ذرا زیارت کریں، ہم بھی زیارت کریں. وہ زیارت کے قابل ہے، کچھ محنت کرنا بھائی. ایک بزرگ سے کسی نے کہا جی میں اسم اعظم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، آپ کے پاس اسم اعظم ہے. فرمایا باہر شہر سے باہر چلے جا، جو کچھ دیکھے گا مجھے آ کر بتانا. وہ شہر سے باہر چلا گیا. انہیں ایک بابا دیکھا جو جنگل سے لکڑیوں کا گٹھا سر پر رکھ کر شہر کی طرف آ رہا تھا. ایک سپاہی بھی آ گیا. میں اس وقت کی بات، آج کی سپاہی کی بات نہیں کرتا، کوئی سن رہا ہے تو محسوس نہ کرے. ایک سپاہی بھی آ گیا. اسے کہا میری بیوی بھی کہہ رہی تھی ایندھن ختم ہے، چل میرے گھر چھوڑ. اور باپے نے ذرا میں تو رات سے کام لیا، بوڑھا آدمی ہوں، محنت کی ہے، گھر والے انتظار میں ہیں. میں انہیں مارا ڈنڈا، چل دو چار اور بھی مارے. بابا لے کے اس کے گھر ایندھن چھوڑ کر آ گیا. وہ مرید چلا گیا. پیر صاحب نے پوچھا، حضرت نے پوچھا ہاں بھائی سنا کیا دیکھا ہے؟ میں نے یہ دیکھا. بابے کو ڈنڈے مارے، بابا نے کوئی گلا نہیں کیا، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی سڑکوں پر نہیں نکل آیا، کوئی راستے بلاک نہیں کر دیے، کسی گاڑی کو آگ نہیں لگائی. ہمارا کام ہے نا ماشاءاللہ، اس کام کے بڑے ماہر ہیں، بڑے چودھری ہیں. آگ لگاؤ، استغفر اللہ. یہ سارے کام پہلے بھی کہہ چکا ہوں، مجمع سن رہا ہے، یہ سارے کام حرام ہیں شریعت میں، کسی کی اجازت نہیں ہے. یہ کیا احتجاج ہے؟ سارے ملک کے امن کو تو حوالہ کر دیا اور سارے نظام کو معطل کر دیا. کیسے کیسے مجبور لوگ ہیں، گاڑیوں والے پھنسے ہوئے، نہ پیچھے نہ آگے جا سکتے. تو راستہ کیوں بند کر رہا ہے؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ ہے. میرا رسول فرما رہا ہے سب سے ادنا ہے اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے اذیت والی چیز ہٹا دو. راستے پر کانٹا پڑا ہے، موڑا پڑا ہے، کوئی چھلکا پڑا ہے کیلے کا، اٹھا کر پھینک دو، یہ تیرے ایمان کی علامت ہے. راستے روکنا، احتجاج کرنا، آگ لگانا، شور مچانا، یہ کوئی احتجاج شرم جائز نہیں ہے. میں برسر منبر کہہ رہا ہوں. باہر گئے، بابا کا عمل دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا جی میں بڑا متعجب ہوا، بابے کو سے مارا ہے، ایندھن بھی لے گیا ہے، بلکہ گھر تک پہنچوائے بابے سے. وہ بزرگ فرمانے لگے میں نے اسم اعظم اسی بابے سے سیکھا. کیا فرماتے ہیں؟ مٹا دیں اپنی ہستی کو، مٹا دیں اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دادا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. شیشے کے مرتبان میں دانے رکھ دو، کچھ نہیں ہوگا، مٹی میں دبا دو، کھیت لہلاتا نظر آئے گا، درخت اگیں، پھول آئیں گے، پھل آئے گا، میٹھا آئے گا. ابو ذر غفاری نے سخت جملہ کہہ دیا. حضرت بلال حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ابو ذر بھی آ گئے. میرے نبی پاک نے فرمایا ایک پیر، ایک استاد، ایک باپ کے لیے بڑی رہنمائی کی بات ہے. غصے نہیں ہوئے، برا بھلا نہیں کیا، تھپڑ نہیں مارا. فرمایا ابو ذر ابھی جاہلیت کی باتیں تیرے اندر ہیں. یہ جملہ پیغمبر کی زبان سے سنتے گئے ابو ذر پانی ہوا. ہائے ہائے یا اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، میں کیا کہہ بیٹھا. فوراً زمین پر لیٹ گئے. عجیب منظر ہے بھائی، اس چشم فلک نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا. یہ میرے نبی کے تیار کرتا صحابہ، یہ توازوں کی
بات کر رہا ہوں، عاجزی کی بات کر رہا ہوں، انکساری کی بات کر رہا ہوں، فروتنی کی بات کر رہا ہوں، خاک نشینی کی بات کر رہا ہوں۔ ابو ذر غفاری زمین پر لیٹ گئے، فرماتے بلال جب تک تو اپنا پیر میرے رخسار پر نہیں رکھے گا میں سر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں اس طرح معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ زبانی گئی، بعضوں کو میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ بھی ایسا معاملہ کرتے ہیں، اس بارے یہ معذرت، یہ تو ایک روٹین کا لفظ ہے، یہ کوئی معذرت نہیں ہے۔ دل جب تک موم نہ ہو جائے اس وقت تک معذرت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نادم ہو، توبہ کا معنی کیا ہے؟ نادم ہو، اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا رب کے ساتھ عہد کرے، آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تب توبہ ہے۔ ابو ذر غفاری لیٹ گئے، حضرت بلال نے کہا کوئی ضرورت نہیں، میں راضی ہوں، میں خوش ہوں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا قسم کھائی میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک میرے رخسار پر، صحابی رسول کے رخسار پر حبشے کا بلال قدم نہیں رکھے گا، ابو ذر غفاری کبھی نہیں اٹھے گا۔ کبھی سنا آپ نے یہ واقعہ؟ اب بہت لوگوں کو سنانا، میں اس لیے کتاب کا حوالہ بھی ساتھ بیان کیا ہے، سب لوگوں کو سنانا، گھر والوں کو سنانا، دوست احباب کو سنانا، یہ باتیں پھیلایا کرو تاکہ اچھی باتیں بھی ہمارے ماحول میں عام ہو جائیں۔ کہیں دھماکہ ہو جائے تو فوراً خبر کہیں واردات ہو جائے فوراً خبر پھیل جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی گندی بات ہو جائے ہم اسے بڑا عام کرتے ہیں۔ اچھی باتوں کو بھی عام کرو تاکہ کم از کم کچھ اعتدال تو بالی جائے نا۔ ابو ذر غفاری بڑے مشہور صحابی ہیں، حضرت بلال ان سے بھی مشہور صحابی ہیں، نام تو یاد رہ جائے گا۔ کیا کہا؟ ماں کے رنگ کی وجہ سے، اور کوئی گالی نہیں دی، چونکہ حبشے کے لوگوں کا رنگ سیاہ ہوتا ہے نا، سیاہ ماں کا بیٹا، حبشے ماں کا بیٹا، حقارت کے ساتھ کہہ دیا، فوراً نہیں، دل نرم ہو گیا، اور کیا عرض کرتے ہیں بلال برابر کے صحابی ہیں، یا رسول اللہ اسے کہو میرے رخسار پر اپنا قدم رکھے، کوئی کر کے دکھائے تو صحیح۔ یہ ہے وہ بڑے لوگ، میں ان کو بڑا سمجھتا ہوں جی، کروڑ روپے کی گاڑی پر آنے والے کو میں بڑا نہیں سمجھتا۔ کون بڑا ہے؟ مال کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے، فیکٹری کے لحاظ سے، اقتدار کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، بیوی کے لحاظ سے نہیں، خدا کی قسم بڑا وہ ہے جس میں عاجزی زیادہ ہے، تواضع ہے، انکساری ہے، اور وہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو سب سے کم سمجھتا ہے۔ راتی زاری کر کر روندے، نیند رکھی تھی دھوندے، فجری اوگن ہار کہاندے، سب تو نیمی ہوندے، سب تو نیمے۔ بس میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، 2 بھی بج رہے ہیں، 2 بجے سے پڑھنے، 2 بجے تو جماعت ہونی تھی نا، تو میری اس کوتاہی کو آپ بڑی ہی مہربان لوگ ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ 2 بجے نماز ہونی چاہیے تھی نا، 2 بج گئے۔ بلکہ یہ بات بھی محلے میں بتایا کرو کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں، اس میں مجمع میں سے ایک آدمی بھی نہیں اٹھتا، یہ تمہاری خوبی ہے، یہ تمہارا کمال ہے۔ میں کوئی سیاست نہیں بیان کر رہا، اللہ کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ لوگوں اپنے اندر تواضع پیدا کرو۔ ایک حدیث، اور وہ ایک بڑے آدمی کی بات سن کر پھر چلو۔ قال وهو على المنبر يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله۔ آپ تو ہمارا بھی میلہ بھر گیا نا، تو بڑے موقع پر میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، ہر کان میں یہ آ رہی ہے میری آواز، اور تمہیں فاروق منبر پر تشریف فرما ہے اور مجمع کو مخاطبوں کو حکم ہے، یا أيها الناس تواضعوا، ہے لوگوں عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، بڑے بننے کی کوشش نہ کرو، چھوٹے بننے کی کرو۔ فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا میں قربان جاؤں، فدا
اللہ کا بھی ہمی یا رسول اللہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے رفعت اور بلندی عطا فرماتا ہے، جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ قول میں بھی عاجزی ہوتی ہے، عمل میں بھی عاجزی ہوتی ہے، بیٹھنے میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ بعض لوگ نمایاں مجلس میں ہونا چاہتے ہیں، بعض پیچھے پیچھے رہنے والے ہوتے ہیں۔ سمجھ لو کون کس میں تواضع اور عاجزی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس شریف میں تشریف لاتے تھے، جہاں جگہ خالی ہوتی تھی وہیں بیٹھا تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کے لیے ابتدا میں خصوصی نشست کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا تھا جس طرح ہم مصلی بچھا کر۔ مسجد میں تو خصوصی نشست ہے نا، مصلی ہے، منبر ہے، یہاں کوئی آدمی دوسرا نہیں بیٹھ سکتا نہ کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن مجلس میں حضور کے لیے کوئی خصوصی نشست نہیں ہوتی تھی، جہاں جگہ ملتی آپ وہیں بیٹھ جاتے اور السلام علیکم بچوں کو بھی فرماتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس ایک دفعہ گزرے اور بچے کھیل رہے تھے، فرمایا السلام علیکم، پھر فرمایا ہاکذا کان رسول اللہ یفعل، اسی طرح حضور بھی کیا کرتے تھے، بچوں کے پاس گزرتے انہیں بھی سلام فرماتے۔ ہماری تو توہین ہوتی ہے، میں بچے کو سلام کروں، یہ تو بڑے مجھے سلام کریں اور میں چلو اشارہ کر دوں گا، سلام بھی نہیں کہہ سکتا۔ کتنے معذور لوگ ہیں۔ ہاں سنو، حضور نبی پاک کی خصوصی نشست ابتدا میں نہیں ہوتی تھی، اور ہم کیوں مصلی تکیے رکھ کر بیٹھتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ جب مدینہ پاک تشریف لائے تو قبائل آنے لگے، وفد آنے لگے، سرداران قوم آنے لگے، اجنبی آنے لگے، تو وہ پھر پوچھتے تھے مجلس سے تم میں سے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ پھر صحابہ کرام نے یا رسول اللہ ہمیں اجازت فرمائیے ہم آپ کے لیے مخصوص نشست بنا دیں تاکہ اجنبی نو وارد آئے اسے پوچھنا نہ پڑے۔ حضور نے اجازت دے دی۔ پھر کیا ہوا بھائی؟ ساری باتیں پڑھنی چاہیے، ڈنڈا لے کر یوں پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ ایک مولوی نے خط لکھ دیا کہ لوگ تمہاری تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، میں نے کہا میں نے کب کہا ہے میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو؟ کوئی کہتا ہے جی ہاتھ پاؤں چھواتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے رب نے کبھی یہ شوق ہی نہیں دیا کہ لوگ میرے ہاتھ پاؤں چھومیں، کوئی خود ہاتھ چھومے تو چھومتا رہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ جی میرے نبی کے ہاتھ چھومے گئے، میرے نبی کے قدم چھومے گئے، کہو وہ تو نبی تھا۔ آج دوستوں سن لو، سیدنا عمر فاروق، سید علی المرتضیٰ نے حضرت عباس کے قدم چومے ہیں۔ نہ عباس نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ صاحب ذات ہے، حضرت علی ان سے کم ہے؟ جی حضرت علی کم ہے؟ سارے علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ نبی پاک انبیاء کرام کے بعد سب سے زیادہ علم والا کون؟ نعرہ حیدری۔ ہم بھی سینے میں علی کی محبت رکھتے ہیں، لیکن اس علی کی محبت رکھتے ہیں جو سر سجدوں میں رکھ کر رو رو کر رب کو مناتا تھا، جس کی داڑھی مبارک پورے سینے کو گھیرے ہوئے تھی، چٹ نہیں تھی، کالا لباس نہیں پہنتا تھا، مرثیے نہیں پڑھتا تھا، تعزیہ نہیں نکالتا تھا، ماتم نہیں کرتا تھا، کیا کرتا تھا؟ خیبر شکن تھا اور تلوار لے کر نبی کے ساتھ چلتا تھا، رات کو قرآن پڑھتا تھا۔ جو حسنین کا ابا ہے، خاتون جنت کا سر کا سیرا ہے، وہ علی، اسے ہم مانتے ہیں۔ علی امام منصور، منم غلام علی، ہزار جانے گرامی فدا بنام علی۔ علی کے قدموں کی خاک مل جائے، بشیر الدین ابریہ کا سرما بنائے، وہ ہمارے چشتی
کا یہی سفر ہے، کوئی امام گاہ نہیں، کوئی جھنڈے نہیں، علی کے گھر پر جھنڈا نہیں لگا، حضرت عباس کا ہاتھ نہیں لگا ہوا، وہاں کالے لباس والا کوئی نہیں ملتا، چارپائی الٹی بچھانے والا کوئی نہیں ملتا، محرم میں روزہ رکھنا حرام ہے، نہیں علی روزہ رکھا کرتے تھے، گوشت کھانا حرام ہے، یہ کہاں سے مسئلے نکال لیے؟ ہاں علی کو نہیں سمجھا ہے آل سنت جماعت نے، عرض کر چکا ہوں نا۔ تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تواضع اختیار کرو، یہ آج میں خطبہ دے رہا ہوں، آج سے 14 برس پہلے حضرت فاروق نے خطبہ دیا تھا، یہ حضور کا پیغام تھا، اور آسمانوں سے قرآن آیا، کیا فرمایا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنا پہلو نرم رکھو ایمان والوں کے لیے۔ مسجد نبی بنی، پتھروں سے پتھر صحابہ کرام اٹھا کر لائے، تاریخ سے پوچھو پہلا پتھر اٹھا کر لانے والا کون تھا؟ میرا نبی، پہلا پتھر میرے رسول اٹھا کر لائے، دوسرا صدیق اکبر نے رکھا ہے، تیسرا عمر فاروق نے لکھا ہے، یہ میرا وہ نبی ہے۔ دوران سفر صحابہ کرام کو فرمایا کھانے کا انتظام کرو، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ جب اونٹ میں ذبح کروں گا، دوسرے کا حضور میں کھال اتاروں گا، تیسرے کا حضور میں گوشت بناؤں گا، ایک نے کہا میں آگ جلاؤں گا، نبی پاک نے فرمایا ایندھن جنگل سے اکٹھا کر کے میں لاؤں گا۔ صحابہ کی رسول آگ، فرمایا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میرے صحابہ کام کرے اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ نجاشی کا وفد آیا، اس میں اس کا بیٹا بھی شریک تھا، جب صحابہ حبشہ گئے تھے نجاشی نے خود ان کی خدمت کی تھی، کھانا پیش کیا تو سلحان بچھایا، پانی پلایا، برتن رکھے۔ نجاشی حبشے کا بادشاہ ہو کر میرے نبی کے یاروں کی غلاموں کی خدمت کر رہا ہے۔ آج نجاشی کا وفد آ رہا ہے، اس کا نام اسحمہ تھا، وہ غیبانہ مسلمان ہوا ہے اور حضور نے غیبانہ اس کا جنازہ پڑھا ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ غیبانہ جنازہ جائز ہے، جائز نہیں ہے، نبی کے لیے غیب تھا ہی نہیں، رب نے سارے پردے اٹھا دیے تھے، حضور اس کا جنازہ دے کر پڑھا رہے تھے۔ میرے نبی نے خود ان کی خدمت کی، کھانا پکایا، خود کھانا اٹھا کر لائے، پانی رکھا، صحابہ نے کی یا رسول اللہ ہم کس لیے ہیں؟ فرمایا میرا وفد گیا تھا، نجاشی نے خدمت کی، اس کا آیا تو میرا حق بنتا ہے میں خدمت کروں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہے کوئی ایسا؟ ہے کوئی ایسا؟ پھر کہو نا میرا نبی بے مثل ہے، میرا نبی بے مثل ہے، اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، وہ خاتم النبیین ہے نا، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ شفیع المذنبین ہے، وہ امام الاولین والآخرین ہے، وہ سید المرسلین ہے، کوئی ہے ایسا؟ وہ طٰہٰ ہے، وہ یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، محمد ہے، احمد ہے، حامد ہے۔ اللہ اکبر، میرے نبی کے 1000 نام ہے، کیسے شمار کروں؟ کوئی میرے نبی کی ذات میں شریک نہیں ہے۔ جسم پاک سے پسینہ آتا ہے لیکن پسینہ خوشبودار آتا ہے، نبی کی جسم کا سایہ نہیں ہے۔ قربان جاؤ، نبی پتھر پر پاؤں رکھے کبھی پاؤں کا نشان پڑ جائے، نبی کبھی ریت پر پاؤں رکھے ریت پر نشان نہ پڑے۔ سبحان اللہ، وہی آتی ہے میرے نبی کے پاس، نہ نبی کی ذات میں کوئی شریک، نہ نبی کی صفات میں کوئی شریک۔ عاجزی کمال درجے، آج کا بیان ادھورا رہ گیا، وقت حد سے بڑھ گیا، تشنگی مکمل نہیں بجھی، انشاءاللہ آئندہ جمعے اس کی ضد ورق کا دوسرا صفحہ، تکبر، بڑائی، میں بڑا ہوں میرے جیسا کوئی نہیں، اس کا بیان کروں گا انشاءاللہ۔